السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد مقصود علم فرحی کرناٹک سے۔ آپ مفتی خیریت صاحب مفتی اعظم اتراکھنڈ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ۔ جی خادم نوری دارالفتہ محمد ذوالفقار خان نعیمی، نوری وہ دارالفتہ کاشی پور سے۔ جی فرمائیں۔ آپ کا ایک فتویٰ آیا ہے کرناٹک میں، وہ فتویٰ؟ ایک استفتاء کیا گیا تھا، جس کا جواب آیا ہے۔ اچھا استفتاء میں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بکر اگر صلح کلی کی قید لگائے کہ بھئی یہ جو صلح کلی وہ عالم ہے، یہ علامہ کے منہ سے پیدا ہو، تو کیا مطلق عالم کے حکم میں یہ بھی شامل ہوگا؟ کیا اس پر حکم کفر عائد ہوگا؟ نہیں، میرے پاس جو سوال آیا ہے وہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی کسی نے مجھے گالی کے حوالے سے سوال کیا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں کیا آپ؟ جی 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 جی۔ اچھا، ابھی ایک فتویٰ لیا گیا ہے تو اس میں تو وہ زید بکر کے حوالے سے ہے، تو شاید اس میں یہ جملہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کچھ ہے نہیں، صلح کلی کا لفظ تو نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بکر صلح کلی کی قید لگا کر کہے کہ نہیں، تو اگر صلح کلی کی قید لگا کے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس پر یہ حکم نہیں ہوگا۔ یہ حکم جو ہے، یہ حکم سنی معتبر عالم دین کی توہین بے وجہ علم کرنے کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک جی۔ اور اس سے انہوں نے سائل نے، آپ کے فتوے میں نہیں ہے، سائل نے مفتی خلیل صاحب جو مسلک اعلی حضرت کے بے باک مبلغ ہیں اس کو لیا ہے، بکر مراد اس نے لیا ہے جو آپ کے فتوے کے اوپر اس نے لکھا کے شائع کیا ہے۔ نہیں، یہ تو خیانت ہے۔ میرا فتویٰ مفتی خلیل صاحب یا کسی عالم دین جو معتبر علماء ہیں یا کوئی بھی ہے، میرا کسی عالم کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ میں مفتی خلیل صاحب کو بذات خود نہیں جانتا ہوں، نہ ان سے میرا کوئی رابطہ ہے، نہ ان سے کبھی میری ملاقات ہوئی، نہ کبھی فون پر بات ہوئی، اور نہ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، تو میں ان کے خلاف فتویٰ کیوں لکھوں گا؟ تو اب ظاہر ہے زید بکر کے نام سے ہے تو اس کو مفتی خلیل کے نام سے کیوں لوگ کیوں اسے بڑھا رہے ہیں آگے؟ یہ تو غلط ہے۔ وہ ایک اور دوسری چیز کہ زید کے نام سے جو فتویٰ لیا گیا ہے اس سے مراد انہوں نے ان سائل نے مفتی احتشام کو لیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے قرآن میں ولید ابن مغیرہ کو گالی دیا، اللہ نے عربی میں گالی دیا، اور مفتی خلیل نے جو وہاں بکر ہے اس نے اردو میں گالی دیا، جبکہ ایسا کوئی لفظ ان کے جو آڈیو بھی بھیج دیا ہوں وہاں موجود نہیں ہے۔ مفتی احتشام نے اپنی تقریر میں گالی کا انتساب اللہ کی جانب یا قرآن کی جانب نہیں کیا ہے، تو کیا ان پر جو زید کے نام سے فتویٰ لیا گیا جو حکم ابھی ہے، کیا وہ حکم زید پر اس وقت بھی برقرار رہے گا جبکہ وہ کہا ہی نہیں ہے ایسا لفظ کوئی؟ حضرت دیکھیے، زید کے حوالے سے مجھ سے جو سوال ہوا ہے اس میں صریح یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گالی کی نسبت اللہ کی طرف کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی گالیاں دی ہیں، قرآن میں بھی گالیاں ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو صریح کفر ہے، اس میں گنجائش نہیں۔ لیکن آپ نے جو ریکارڈنگ بھیجی ہے اور آپ جو خود فرما رہے ہیں، ایک معتبر عالم دین ہیں آپ کرناٹک کے، اور بہترین ہمارے مسلک کے اعلی حضرت مبلغ ہیں، ناشر ہیں ماشاءاللہ، آپ کے فتوے میں ہے جی وہ احتشام نے ادا نہیں کیا۔ ہاں، تو آپ خود فرما رہے ہیں حضرت۔ تو اور دوسری بات، میں نے ریکارڈنگ بھی آپ نے جو مجھے بھیجی تھی وہ میں نے سنی، تو وہ ریکارڈنگ اور آپ کی بات یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، اور سوال جو مجھ سے سوال جو ہوا ہے وہ الگ ہے۔ سوال میں اور اس میں بہت فرق ہے، اس آپ کے کہنے پر اور ریکارڈنگ جو میں نے سنی، حالانکہ ریکارڈنگ میں الفاظ اچھے نہیں ہیں، الفاظ انداز بیان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جذبات میں کے روم میں جو الفاظ استعمال کیے وہ الزامی جواب ہے، لیکن الفاظ پھر بھی کہیں سخت ہیں وہ، لیکن اس پر یہ میرا فتویٰ کا حکم ان پر منطبق نہیں ہوگا، دوسری بالکل کسی حال میں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے میں نے الفاظ سنے، میں ریکارڈنگ جو آپ نے مجھے بھیجی میں نے وہ سنی ہے بغور، اور اس کے بعد آپ خود فرما رہے ہیں یہ بات اور ریکارڈنگ یہ ایک ہی ہے بالکل۔ اب فتویٰ جو فتوے میں جو سوال جو استفتاء میں ہے وہ سوال الگ ہے حضرت۔ جو مولوی یا مفتی حسام الحرمین پر شکوک و شبہات ظاہر کرے، سائل اس کو مفتی کہہ رہا ہے اور اس کے بیان کردہ فتوے کو شرعی حکم قرار دے رہا ہے،
کیا یہ عذروی شریعت اس کو مفتی کہنا اور اس کے فتوے کو شرعی حکم ماننا عذروی شریعت درست ہے؟ نہیں حضرت، وہ ایسا آدمی جو حساب الحرمین کو مشکوک کر رہا ہو، کوئی بھی ہو جی، وہ ایسا آدمی لائق اعتبار نہیں، اور سنیت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے اس کی باتیں، اور وہ جو ہے ظاہر ہے کہ مخالف ہے وہ اہل سنت و جماعت کا اور تمام علماء کا، جو مشکوک بتا رہا ہے 200 سال کے تمام علماء کو وہ گویا کہ غیر معتبر قرار دے رہا ہے۔ چوتھا سوال تو اس کا نہیں، سن لیں حضرت، اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو حسام الحرمین کو مشکوک کر رہا ہے، گویا کہ وہ علماء کرام کو اس نے نظر انداز کر دیا، سارے علماء کو، سارے علماء کا مخالف ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کی باتیں تو غیر معتبر چھوڑیے، اس کا ایمان غیر معتبر ہو جائے گا۔ اچھا، اور بتائیں۔ جس شخص سے کسی کے بارے میں نامزد سوال ہو تو کیا اس پر یہ لازم نہیں ہے، اس دارالفتاء یا مفتی کہلانے والے پر لازم نہیں ہے کہ وہ دونوں شخص کو بلائے اور تحقیق کرے کہ معاملہ کیا ہے، یا بغیر تحقیق کے نامزد فتویٰ پہ حکم شرعی سنانا؟ نامزد فتوے پر تو حضرت جو ہے فقہا کا یہی معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے طرفین کو بلایا اور فیصلہ کرایا۔ اب یہ کہ نام یا تو نام ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں زید بکر کر کے اسی لیے لیا جاتا ہے۔ نامزد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھر نہیں، اگر وہ کہا ہی نہ ہو اور بغیر، ہاں، تو وہ مفتی، جی بالکل، اس پر مفتی پر جو ہے ظاہر ہے کہ غیر ذمہ دارانہ قدم ہے مفتی کا ہی۔ اور اذیت مسلم لازم نہیں آئے گا؟ جی، اذیت مسلم لازم نہیں آئے گا؟ ہاں، اذیت مسلم بھی لازم آئے گا، چونکہ نامزد کر رہا ہے تو بالکل منازع مسلمن فقط آزانی منازانی فقط آزادنا کا وہ جو ہے مصداق ٹھہرے گا، تو اس پہ توبہ لازم آئے گا یا نہیں؟ بالکل توبہ لازم آئے گی حضرت۔ پانچواں سوال یہ کہ اگر کوئی غلط سوال لکھ کر جواب مانگے اور پھر کفر کا جواب ہو اور وہ کسی شخص کی طرف منسوب کرے تو کیا، جبکہ وہ سخت سے سخت مجرم ہے جو عند اللہ مواخذہ ہوگا اس پر، اور جو ہے وہ سخت مجرم ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور اگر وہ اپنے سوال کو غلط طور پر پیش کر رہا ہے اور اس پر جان بوجھ کر اگر وہ کفر تھوپنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف کفر لوٹے گا۔ اور اگر وہ نماز پڑھاتا ہو، امام ہو تو؟ ہاں، تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور تجدید ایمان نہ کر لے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ کفر لوٹا رہا ہو۔ حالانکہ وہ اس نے سمجھنے کے بعد اس نے سمجھا کچھ ہو اور پھر سوال کیا ہو اور پھر وہ حکم فتویٰ سنا رہا ہو تو اس پر یہ حکم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مجرم ہے خیانت کرنے کی بنیاد پر۔ آخری لاسٹ کہ نوری دارالفتاء کے فتوے کی زد میں مفتی خلیل اور مفتی احتشام بقول صلح کلی کی قید اور اللہ تعالی کی طرف گالی نہ دینے کی وجہ سے اس پر ہرگز ہمارے فتوے کی زد میں نہیں آ رہے ہیں وہ حضرات، اور ہمارے فتوے کا زید بکر سے تعلق تھا، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں مفتی احتشام صاحب اور وہ مفتی دوسرا نام جو مفتی خلیل صاحب، ان دونوں حضرات کی باتیں اور جو آپ نے بتائی اور جو میں نے ریکارڈنگ سنی، ان کے حساب سے یہ کسی بھی طریقے سے میل نہیں کھا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرا فتویٰ زید بکر کے حوالے سے ہے، وہ زید بکر ہی کو دیا جائے گا، اور اگر نامزد مفتی صاحب کو کے خلاف دیا جا رہا ہے تو وہ ساری باتیں لے کر علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر وہ ساری باتیں رکھی جائیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ مفتی اعظم اتراکھنڈ آپ کے مفتی، جی میں خادم ہوں نوری صاحب، نوری دارالفتاء اتراکھنڈ کاشی پور اتراکھنڈ، وہی بول رہے ہیں نا؟ جی حضرت، میں خادم ہوں نوری دارالفتاء کاشی پور اتراکھنڈ کا۔ ماشاء اللہ، سبحان محمد ذوالفقار خان نئی ککرالوی سے فقیر کو جانتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بولنے، حق قلم چلانے جیسا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ترجمانی کرتے چلے آئے ہیں، اللہ اس میں اور عروج بخشے۔
اور ہمیں بھی آمین۔ سلامت رکھیں اور الحمدللہ بلا جھجک فتویٰ دیں۔ اگر مفتی مقصود بھی غلط یا کوئی کفر یا کچھ کرے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بالکل حضرت، ہم تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کو بھی میری بات ہوگی تو میں ان لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ میرا فتویٰ زید بکر پر تھا، نہ کہ کسی کے میں نے نامزد کیا تھا۔ اب نامزد کرنے کا مطلب تھا کہ ان کی بھی مجھے باتیں بھیجی جاتی، اور جب ان کی باتیں میرے پاس آئی ہیں تو ان میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرا فتویٰ مفتی احتشام صاحب اور مفتی خلیل صاحب یا دیگر علماء کے حوالے سے، جس کے حوالے سے بھی لیا گیا ہو، کسی نامزد مفتی کے حوالے سے نہیں ہے۔ میرا فتویٰ زید بکر کے حوالے سے ہے، تو اس کو میرے حوالے سے اللہ کے لیے وہ جو عام نہ کریں۔ وہ بھی واضح کر دیں کہ اگر زید بکر صلح کلی اور گالی کی نسبت نہیں کیا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہاں بالکل حضرت، وہ پھر میں عرض کر دوں، جب لفظ صلح کلی کہہ کر وہ بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ میرے فتوے کا حکم ان پر منطبق ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ فتویٰ نافذ ہی نہیں ہے ان پر۔ جی، جو ان پہ نافذ ہوگا جو مطلق علماء ربانی، ہاں ظاہر ہے علماء ربانیین یا کی کوئی گالی کی نسبت اور آیت کی نسبت اللہ کی بے وجہ علم کرے گا تو اس پر یہ حکم، جی بالکل بالکل۔ اور جو چاہے زید بکر عمر کوئی بھی ہو، جو اللہ کی طرف نسبت صریح طور ظاہر ہے حضرت، میرے فتوے میں سوال جو کیا گیا تھا، استفتاء جو تھا وہ فتوے کے اوپر دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے نا کہ زید، شاید یہ لکھا ہوا ہے کہ زید نے یہ کہا ہے کہ بکر نے، شاید ہے نہیں، زید بکر نے، کہ وہ اللہ کو ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھی تو قرآن میں گالیاں دی ہیں، قرآن میں بھی تو گالیاں، اللہ نے بھی تو گالیاں دی ہیں، تو یہ الفاظ الگ ہو گئے اور جو الفاظ میں نے سنے ہیں وہ الگ ہو گئے حضرت، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اللہ سلامت رکھے، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔